نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات اللہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا والنبینا ابی القاسم محمد۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھو آل محمد ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، قرآن پاک 11واں پارہ اور تیسرے رکوع دی پہلی آیت نو میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ غور ہے جناب؟ اجازت ہے نا تھوڑا تھوڑا سبق سنا لیے جناب۔ قرآن آدھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم۔ قرآن آدھا اللہ خرید لیاں۔ اشتری دا مطلب ہوندا ہے خریدنا، سودا کرنا۔ قرآن آندا ہے اللہ خرید لیاں مومنہ دیاں جانا۔ سلامت رہو۔ یہ ایک سودا ہو رہا ہے، اللہ خرید لیاں مومنہ دیاں جانا اور انہاں دے مال، یہ اللہ خرید دیا ہے، اور بدلے وچ دتا کیے بے انا لہم الجنہ، اللہ انہاں نو جنت دا مالک بنا دیتا ہے۔ نہیں بھائی اس طرح ہی ہے نا، گرمی چ تو نہیں نا بیٹھنا چاہیے، پکھے اگے بہنا چاہیے، ہوا لینی چاہیے۔ کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے۔
غور ہے جناب، ڈیوٹیاں نے اللہ قبول فرمائے، مولا اپنے حفظ و امان وچ رکھے، شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، تواڈے مومنین دی زیارت ہو گئی۔ سودا کس چیز دا ہو رہا ہے؟ جنت دا۔ اللہ جنت ویچ چکے، نہیں ہن دائیں بائیں ویکھو گے تو پھر تے نہیں نہ پڑھیا جائے گا۔ اللہم صلی علی، جس چیز دا سودا ہو رہا ہے وہ ہے جنت۔ جنہ نال اللہ دا سودا ہو رہا ہے اونا وچ صفت کیا ہے؟ سلامت رہو بھئی، کوئی روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے۔ ایک ذمہ دار گھر دا فرد ہاں، جو پڑھ رہے ہیں او دی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ جنہ نال اللہ دا سودا ہو رہا ہے اونا وچ صفت کیا ہے؟ یقاتلونا فی سبیل اللہ، او اللہ دی راہ وچ قتال کردے نے، جہاد کردے نے، لڑائیاں کردے نے اللہ دی خاطر۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کردے بھی نے تے قتل ہوندے بھی نے، تے میدان وچ لڑدیاں ہویاں نسدے نہیں۔ نعرہ سناؤ اچھا میرے مولا امیر دے نام دا، تہاڈی آواز تے دروازے تک نہیں گئی۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تسی یہ ویکھیا ہونا ہے کہ اس کائنات وچ پیدا ہون والا ہر انسان، او شیعہ ہے، اہل سنت ہووے، دیوبندی ہووے، اہل حدیث ہووے، چکڑالوی ہووے، توجہ ہے، اسلام دے کسے طبقے نال اس دا تعلق کیوں نہ ہووے، وہ جنت دا آرزو مند ہے۔ شاہ جی اس طرح ہے کہ نہیں؟ میں ہور آسان کر دیا، اے سارے تندے کیوں ہو رہے نے؟ وہ تھوڑا تھوڑا تے دسی جاؤ، چلو مینوں پتہ لگ گیا تواڈے مزاج دا، پر ہمیں تھوڑا تھوڑا تے دسو، اے سارے تندے کیوں ہو رہے نے؟ اے اذانہ مسجداں وچ اذانہ دی یلغار، پنجگانہ نماز، ماہ رمضان دے روزے تے ماہ رمضان وچ تراویح شریف، اے 6ویں بٹن تک اے بسترے چاہ چاہ کے کدی کسے شہر کدی کسے پنڈ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جنت واسطے۔ خدا دی قسمیں میرا علاقہ ہے، تسی میرے اپنے ہو، ایڈے سونی سماعت میرے سامنے، میں تواڈے حق اندر دعا کر رہا ہاں، اللہ تواڈے گھر آباد رکھے، آزاداری تے کفر دے فتوے، اے دہشت گردی، اے بم بلاسٹ، اے مجلس وچ اے بم دھماکے کرنا، کفر دے فتوے لاؤنا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ جنت واسطے ہی ہو رہا ہے نا میرا عزیز، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں۔ جس جنت واسطے تسی دن رات کوشش کر رہے ہو، ذرا قرآن پڑھ کے ویکھو، وہ جنت تا وک چکی ہے۔ اس جنت دا تے سودا ہو چکیا ہے۔ سودا نہ ہویا ہوندا، تحریر نہ لکھی گئی ہوندی، میں کتھوں پڑھ دا؟ تحریر ہوئی ہے، سودا ہویا ہے، تاں ہی میں پڑھیا۔ لو میں ایک قرآن دی آیت پڑھوں گا تے تانوں جنت دے مالکاں دا تعارف کراؤں گا جنہاں نال اللہ دا سودا ہویا ہے۔ پھر جے وقت بچیا تے 2-3 حوالے بھی پیش کرانگے، لیکن اے بڑا ذرا قرآن پاک دی ایک آیت سنو۔ ارشاد رب العزت خوریا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرمایا اے آدم، آدم و حوا، اس جنت میں جس طرح چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر وہ سامنے درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر چلے گئے تو اپنا ہی نقصان کرو۔ انہیں تھے 2 عقائد نے، ساڑھے بھائی آندے نے کہ آدم علیہ السلام صرف درخت دے قریب چلے ہی نہیں گئے، بلکہ وہ گندم دا درخت سی تے گندم دا دانا کھا کے تے آدم علیہ السلام جنت ہی چوں باہر ہو گئے۔ تے بھائیاں نال ایک گل کر لئیے، اول تے گندم دا درخت ہوندا ہی نہیں، ہوندا ہے پودا۔ تے جے آدم علیہ السلام ایک دانا کھا کے تے جنتی چو باہر ہو گئے تے تسی امید رکھی بیٹھے ہو۔ پتہ نہیں ان مجلس سنن آئے ہو کہ وقت ضائع کرن تے نہیں نہ آئے تے مجلس سن نہیں ہونا۔ وہ جی آدم علیہ السلام گندم دا ایک دانا کھا کے تے جنتی چو باہر ہو گئے تے تسی امید رکھی بیٹھے ہو جڑے ٹنا دے ٹانی کھا گئے۔ وہ گندم دا درخت نہیں سی، اے ساڑھے نانکیاں دا عقیدہ ہے، اے تواڈا عقیدہ نہیں ہے۔ تواڈا عقیدہ کی ہے؟ بہت بڑے عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی حیات القلوب وچ لکھ دینے او گندم دا درخت نہیں آئی بلکہ علوم آل محمد دا درخت ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، جس دے قریب جان تو منع کیتا گیا، متا آدم اس دے قریب چلے جان اور محمد و آل محمد والا مرتبہ حاصل کرن دی خواہش نہ پیدا ہو جائے، لیکن آدم اس دے بھی قریب نہیں گئے کیونکہ معصوم وہ ہوندا ہی نہیں جڑا اللہ دی نافرمانی کرے۔ اس جیسا ایک درخت ہے، اس دی مثل ایک درخت ہے جس دے قریب چلے گئے، لیکن اللہ نو یہ بھی پسند نہ آیا۔ اللہ کیا آدم جنتی لباس اتارو اور جنت سے نکل جاؤ۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، سانو قرآن نے سمجھا دیتا آدم جنتی ضرور ہے مگر جنت دا مالک نہیں ہے۔ کدی مالکانو بھی آکھیا جاندہ ہے کہ جنتی لباس اتارو،
آ تینوں دساں او مالک نہیں ہوندا جنوں آکھیا جاندا ہے جنتی لباس اتار اور جنتی چوں نکل جا۔ مالک کون ہے؟ جنہاں نال اللہ دا سودا ہویا ہے، جنہاں نال اللہ دا سودا ہویا ہے او فرش زمین تے بے کے کدی کپڑے مگوا رہن، کدی کھانے مگوا رہن۔ جنہاں نال اللہ دا سودا ہویا ہے، جنہاں نو اللہ جنت ویچ چکے ہے۔ ان اللہ اشترى من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ خریدیاں آل محمد دیاں جانا، آل محمد دیاں جانا دا مالک اللہ ہے۔ تائیوں کدی بدر چ لڑا رہے ہیں، کدی احد چ لڑا رہے ہیں، کدی خیبر چ لڑا رہے ہیں، کدی خندق چ لڑا رہے ہیں، کدی ہجرت دی رات موت دے بستر تے سلا رہے ہیں، کیونکہ انہاں دیاں جانا دا مالک اللہ ہے تے جنت دے مالک۔ تہاڈی آواز نہیں آئی؟ کیا تہاڈے سامنے وہ حدیث نہیں رسول دی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت دے مالک کون نے؟ حسنین۔ تے رسول آکھیا اینا دا باپ اینا تو بھی افضل ہے۔ ایہو ہی عقائد نے نا تہاڈے، حسنین جنت دے مالک نے تے اینا دے باپ اینا تو بھی۔ اللہ ایک جگہ تے فرمایا ہے ان المتقین فی جنت و عیون، کہ متقی لوگ جنت دیاں نہراں تو سیراب ہون گے۔ ہن اگر جنت تے جانا ہی تے پہلے اپنے آپ نو متقی بنا، تے تسی او لوگ ہو جنہ دا ایمان ہے جڑے اذان چاندے ہو اشہد ونہ امیر المومنین و امام المتقین۔ جنت چ جانا متقیاں تے علی امام متقیاں دا۔ ہن سودا پکا کرن واسطے میں دو حوالے دین لگا تے بس تواڈے کولوں اجازت لے کے اگلے مقام تے پہنچن دی کوشش کران گے جناب۔ اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو، کتاب دانائے منصب امامت اللہ دے قرآن تو پڑھنا، نبی دے فرمان تو پڑھنا، اہل بیت دی شان تو پڑھنا، منصب امامت کتاب تو پڑھنا، منصب امامت کتاب تو پڑھنا، صفحہ نمبر 137 تو پڑھنا، 9ویں سطر تو پڑھنا، سجے پاسیوں پڑھنا، ابو حمزہ صومالی دی زبان تو پڑھنا۔ ابو حمزہ صومالی روایت کردہ ہے کہ میں چوتھے امام زین العابدین دی خدمت حاضر ہویا۔ میں آکھیا مولا جنت ہے پاک اور پاک لوگاں دی جگہ، لیکن جس چیز دے نال انسان نو پیدا کیتا گیا ہے او ہے کائنات دی نجس ترین چیز۔ مولا نجس ترین چیز پاک جنت کیویں جائے گی؟ مولا فرمودے نے ابو حمزہ یاد رکھ، اگر کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر پاوے اور سارا دن اور ساری رات مقام ابراہیم اور رکن یمانی دے درمیان عبادت کردہ رہے، مولا فرمودے نے جنت تا دور جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا جب تک آل محمد نال ولا نہ رکھدا ہوئے۔ نہ بھئی انج نہ کرو، ایک حوالہ میں دیتا ہے، دوسرا حوالہ دوں گا، جننے حوالے نے یہ تہاڈیاں کتاباں چوں نہیں نے، یہ مارکے دیاں کتاباں چوں۔ کل نو کوئی اعتراض نہ کرے کہ حوالہ بھی اپنیاں کتاباں دا دیتا سو۔
دوسرا حوالہ ہے اللہ دے قرآن تو پڑھنا، نبی دے فرمان تو پڑھنا، اہل بیت دی شان تو پڑھنا، مسند احمد بن حنبل تو پڑھنا، جلد نمبر 5 تو پڑھنا، صفحہ نمبر 45 تو پڑھنا، 9ویں سطر تو پڑھنا، سجے پاسیوں پڑھنا، ابو ذر دی زبان تو پڑھنا۔ رسول پاک دے مقدس اصحابی حضرت ابو ذر روایت کردے نے، فرماؤندے نے سمعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک دی زبان چو سنیا ہے، اس ویلے سنیا ہے جدو نبی پاک خانے کعبے دی دیوار نو پکڑ کے ایک قسم کھا کے کہہ رہے سن، اے ابو ذر ما سالو اہل بیتی کما سالو سفینہ تینو، اے ابو ذر میری اہل بیت دی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی نو دی مثال ہے، جیڑا سوار ہو گیا او نجات پا گیا، جیڑا سوار نہ ہویا او بھامے لاکھ نمازی ہے او غرق ہو۔ کوئی غور ہے جناب؟ ایک کنے حوالے ہو گئے کہ ان ذرا گن دے آویا جی۔ تیسرا حوالہ ہے کتاب دانا تفسیر کبیر، غور ہے جناب؟ تفسیر کبیر لکھن والے امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر دی جلد نمبر 2 میں لکھ دینے، وہ فرماؤندے نے کہ حضور سرور کائنات فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ کے و اطرتی اہل بیتی، حضور فرمایا میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے دوسری میری اہل بیت ہے۔ آندنے جدو اہل بیت دا نام آیا ایک ہاتھ وچ قرآن پکڑ لیا، دوجے ہاتھ نال علی دا بازو بلند کر لیا، آکھیا اہل بیت تو مراد کسے ایرے گیرے نتھو خیرے نو نہ سمجھ لینا، القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ او اگر قرآن دی سمجھ نہ آوے تے علی کو لو پوچھ لینا، اگر علی دی سمجھ نہ آوے تے قرآن کو لو پوچھ لینا، اے دوویں آپس سے جدا نہیں، لا یستراکان حتی یردا الی الحوض، حتی کہ حوض کوثر چے میرے قریب پہنچن گیا۔ شیعہ سنی بھائیو رسول نے فرمایا اگر پلے سرات گزرنا چاہوں دے جے کہ یاد رکھنا میدان معاشر تواڈے ایک ہاتھ وچ قرآن ہوئے دوجے ہاتھ وچ علی دا پروانہ ہوئے۔ سودا پکا ہویا ہے یا نہیں ہویا؟ اے اللہ دا سودا کنہ ہستیاں نال ہو رہا ہے، اے اونا ہستیاں دے متعلق ہی تا دس رہے ہیں۔ اللہ جنت ویچ چکے ہے۔ شیعہ سنی بھائیو جدو کسے شے دا سودا ہوندا ہے تے پھر رجسٹری بھی تے ہوندی ہے نا، انتقال بھی ہوندا ہے، تے چوتھے حوالے دے وچ آپا انتقال نہ چڑھائیے۔ چوتھا حوالہ کتاب دانائے سوائے کے مور کا، لکھن والے امام ابن حجر مکی۔ ویکھ لو پھر تسی دسو گے تو میں شروع کر دیاں گا۔ چوتھا حوالہ کتاب دانائے سوائے کے مور کا، لکھن والے ابن حجر مکی۔ یہ ساریاں عربی کتاباں نے جنہ دے میں تو انہوں حوالے دے۔ شیعہ سنی بھائیو ابن حجر مکی سوائے کے مورکہ وچ لکھ دینے، وہ فرماؤندے نے کہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ فرماؤندے نے سمعتو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماؤندے نے مسلمانہ دے پہلے خلیفہ سمعتو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نبی پاک دی زبان چو سنیے لا یجوزو احدونی سراتا الا من کاتبا لہو علی الجواز، فرماؤندے نے میں نبی پاک دی زبان چو سنیے قیامت والے دن کوئی شخص پلے سرات نہیں لنگ سکدا جس دے ہاتھ دے وچ علی دا لکھیا ہویا ٹکٹ نہ ہوئے گا۔ اول و آخر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جنہ نال اللہ دا سودا ہویا ہے
اگر جنت وچ جانا ہی تے اونا دے دروازے تے آ جیڑے جنت دے مالک نے. رب دی قسمیں اے ویڈیو کیمرے دی موجودگی ہے میں تواڈی خدمت کی عرض کر رہے ہیں اور قیامت تک اپنی بات تے قائم رہوں گا. اگر جنت وچ جانا ہی تے پھر اس در تے آ جنہاں نو اللہ نے جنت دا مالک بنایا ہے. صرف تسی نہیں اگر آدم بھی جانا ہے تے حسنین دے صدقے چ جانا ہے. نہیں غور فرمایا؟ نعرہ حیدری. افسوس جڑے جنت دے مالک ہیں جنہاں نو اللہ نے جنت دا مالک بنایا ایک دے جنازے وچ تیر ہائے ہائے دوسرے دا جنازہ تیراں تے ہو گئی میری حصے دی مجلس. تسی بھی دن رات عزاداری چو اسی حقیر بھی دن رات ڈیوٹیاں چاں ہو گیا کافی حصہ کافی میں پڑھ لیا ہے لیکن عبادت مکمل نہیں ہوندی جب تک ایک آنسو نہ آوے وگرنہ میں چھوڑ دیاں میری عبادت پوری ہے. لیکن اس فرمان نو پوریاں کر دیا ہویاں مجلس نو مکمل کر دیا ہویاں ایک سطر پڑھنا چاہنا. جدے جنازے وچ تیر آئے ہائے اونو امیر حسن آندے تے اسے امیر حسن دا ایک 13 سالان دا پتر ہے جنوں امیر قاسم آندے صدقے ہو تواڈی محبت تو اے امیر قاسم کوئی ایڈا سونا ہے ایڈا خوبصورت ہے جدو میدان وچ آیا ہے تے دشمن نے بھی آکھیا ہے اے تا کوئی 14ویں دا چن ہے. صدقے جنہوں پتہ ہے آج 7 محرم 8 محرم ہے آج دا اور کل دا دن ہے 2 دنہ دا مہمان رہ گیا ہے. زہرا دا لال گال او دے نالے او دی بے ساختہ ہائے نکل جائے گی. رب دی قسم شب عاشور ہے ہر ماں اپنے پتر نو تیار پہ کر دیئے دن چڑھنا ہے حسین تو قربان ہونا ہے. شاہ جی تسی سید ہو جس مقام تے کوئی سید بیٹھا ہے خصوصاً گل میری او دے نال ہے ایک 70 سال دی ضعیف ہے صدقے سر دے چٹے وال کھول کے سامنے 13 سال دا پتر بٹھا کے بی بی آدھی قاسم یاد رکھیں میں بیواں تو یتیم ہے تیرا چاچا ہو گیا غریب فوجاں لیا گھیر ماں دی لج رکھیں سویرے چاچے تو قربان ہوئیں. ماں ایک واری نہیں 2-3 واری آکھیا ہے کہ سویرے دن چڑھنا ہے چاچے تو قربان ہوئیں. اگو شہزادے دی آواز آندی ہے اماں بار بار نہ آکھو اماں ایک وعدہ تسی کرو ایک میں کرنا چاچے کولوں اجازت تسی لے دیو تے دوجا وعدہ میں کرنا سویرے انج قربان ہوواں گا. نیاز حسین جس مقام تے جا ملے مسائب ہے نیاز حسین بے ونجو گالو دے نالے جدے سینے وچ قبر حسین ہے اما سویرے انج قربان ہوواں گا. ہر ماں پتر سنجان ویسی
ہائے سننا چاہنا سارے مجمع دی اما سویرے انج قربان ہوواں گا تساں میں کو سنجان نہ سنگ سو شیعہ سنی بھائی ان گواہی دینا پھر قاسم انج وعدہ نبھایا ہے انج قربان ہویا ہے جدو حسین خیمے وچ آئے نا تے قاسم دی ماں نو آندے نے تیڑے جیندے پتر تے بھج گئے گھوڑے بس نیاز حسین زندگی رہی تو مکمل عرض کران گے میری نوکری مکمل ہوندی پئی ہے میں قبلہ ایک بند پڑھوں ہاں جس مقام تے بیٹھے ہو لیکن اس تو پہلے یہ بھی دستا جاواں پتر جوان ہوئے نا شاہ جی گواہی دینا ماں دی حسرت ہوندی ہے اے سیرا پاوے ماں دی حسرت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تائیوں 4:17 پڑھن لگا پتر جوان دی شادی ہووے ماں چم دیے سہرے پا کے اندے سارے شگن منین دیے گھر رشتہ دار بلا کے ایک ضعیفہ تے بیوہ مائیں آسمان المو کر کے آ دیے تیری ذات گواہ ہے جی میں پرنایا ہے تیری مرضی ہے ہائے اس بندے دی آوے جدے سینے وچ قبر حسین ہے ذرا نیاز حسین کوشش کرو میں بند پورا کراں بی بی آدیے تیری ذات گواہ ہے جی میں پرنایا وچ کربل پتر کو ہا کے روندہ ہووے جدا کوئی نقصان ہووے بی بی آدیے میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا راضیاں خدا عجر دے وے ایک بند تے طالب دعا سارا دین لاشاں چاہندہ رہے پتران دیاں لاش بھیراوان دیاں لاش مہمانہ دیاں لاش نانے دے صحابیاں دیاں لاش پر بنرے دی لاش بڑی اوکھی چائیس کربلا دی گرم ریتے آیا ہے سیدہ دائے نہیں حراف پہ مل دے آپس ویچا تھے آئیں جو پامال قرآن سیدہ دے چونے سند دے پرزے بچو کربل دے ایک لحظے دے مہمان صدقے تواڑی محبت آفرین ہو گئی مجلس قاسم میدان چاہے سونی جنگ شروع کی تھی اخیرچ ارزق ملعون آئے ٹبے تے عباس نے لئیے انگڑائی حسین آدھے نے عباس خیرے غازی آدھے نے مولا تواڑی چوپ جو کھا گئی ہے ماں دے پاسے دا واسطہ ایک واری قاسم بلا مینو بھیج اس ملعون دی ایڈی جرت جو یتیم دے مقابلے وچ آئے اس ویلے حسین خیمے دے درتے آئے آدھنے اماں فضا قاسم دی ماں نو آکھو میرا نانا آندہ آئی پتران تے مصیبت آوے ماما سر تے قرآن رکھ کے دعائیں منگ دیاں نے دعا منگے او وڈا ظالم ہے ایدروں ٹبے تے عباس جنگ دے ترکیب دسنے شروع کیتے نے سامنے ارزق ملعون غازی آدھنے قاسم واگ سجے موڑ واگ سجے موڑ زین چو نکل ہون کروار رومن آلی ہوئے خوجہ وار کی تو ہے ایک کمینہ فنار ہوئے غازی آدھائیو ارمان آج پیو ہوئی اللہ لعنت اللہ